और रोاداری ہمارا چیپٹر ہے ڈیورسٹی اینڈ ٹولرنس. ڈائیورسٹی اینڈ ٹالرنس. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. یس اوکے. نو رواداری ڈیورسٹی نہیں تنوع اور رواداری ڈیورسٹی اینڈ ٹولرنس. پاکستان میں مختلف رنگ، نسل، مذہب، زبان اور علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں. یہ مطلب جو پاکستان ہے اس میں مطلب مختلف کیا اسے کہتے ہیں علاقے ہیں، اس میں مختلف رنگ ہوتے ہیں، مختلف نسلیں ہوتی ہیں، مختلف ساروں کے مذہب ہوتے ہیں، مختلف ساروں کی زبانیں ہوتی ہیں، مختلف ساروں کے علاقے ہوتے ہیں. اور یہ سارے علاقے پاکستان میں ایک ساتھ رہتے ہیں. پاکستان کی طرح دنیا کے کم و بیش ہر ملک میں مختلف رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں. کہ پاکستان میں دنیا کے کم و بیش جو ہر ملک ہے اس میں مختلف رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ لوگ مشترکہ مفادات کی بنا پر مل جل کر زندگی گزارتے ہیں. کہ اب جو سارے ملک مل کر رہتے ہیں، یہ ملک مل کر مشترکہ مفادات کی بنا پر مل جل کر زندگی گزارتے ہیں. مطلب اب پاکستان ہے، ہم مل جل کے سارے علاقے رہتے ہیں اور خواہی ہماری لینگویج مختلف ہے، ہمارے کیا اس کے علاقے مختلف ہیں، لیکن ہم ہیں تو ایک ہی قوم نا. مثال کے طور پر امریکہ، کینیڈا، اسپین، نائجیریا اور سنگاپور وغیرہ ایسے ممالک ہیں جب مختلف رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ آپس میں مل جل کر زندگی گزار رہے ہیں. کہ اب امریکہ، کینیڈا، اسپین، نائجیریا اور سنگاپور ایسے ملک ہوتے ہیں جہاں مختلف رنگ اور نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ مل جل کر زندگی گزارتے ہیں. حسن اسلام آباد میں رہتا ہے. اس کے ابو سرکاری ملازم ہیں. حسن کے خاندان کی طرح اور بھی بہت سے خاندان یہاں رہتے ہیں. شام کو سب کے بچے پارک میں جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کھیلتے ہیں. مائیکل انجلی، ہرجیت سنگھ اور یویان سے حسن کی گہری دوستی ہے. عید کے موقع پر سب اسے مبارکباد دینے آتے ہیں. اصل میں ان کے تہواروں کرسمس، دیوالی، بیساکھی اور بہار کے میلے سپرنگ فیسٹیول پر ان کے گھر جاتا ہے. سب ایک دوسرے کی خوشیوں کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. اسلام آباد کی طرح دنیا میں اور بھی بہت سے ایسے شہر اور جگہ جہاں مختلف رنگ، نسل، مذہب، زبان اور عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں. مطلب اب انہوں نے حسن کی اگزامپل دی ہوئی ہے کہ اب حسن کے خاندان کی طرح اس کے اور بھی خاندان رہتے ہیں نا، لیکن ہے تو وہ ایک ہی قوم. تو وہ ایک دوسرے کے تہواروں کا انہوں نے ایسے یہ بتانے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ ہمیں نا ایک دوسرے کی خوشیوں کا، ایک دوسرے کے کلچر کا، ایک دوسرے کی ثقافت کا خیال رکھنا چاہیے. اب اسلام آباد کی طرح اور بھی بہت سے ایسے شہر ہوتے ہیں، جگہ ہوتی ہیں یا مختلف رنگ، نسل، مذہب، زبان اور عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ساتھ مل جل کر زندگی گزارتے رہتے ہیں. معاشرے میں رہنے والے لوگ الگ الگ صلاحیتوں اور خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں. اب جب معاشرے میں لوگ رہتے ہیں تو معاشرے میں رہنے والے لوگ الگ الگ صلاحیتوں اور خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں. ہر انسان کے پاس اپنی خوبی، اپنی صلاحیت ہے. جو مختلف شہر اور جگہ ہوتی ہیں اس میں مختلف انسان صلاحیتوں خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں. انہیں اپنی آزادی ہوتی ہے کیونکہ آزادی کیا اسے کہتے ہیں، جب انسان آزاد رہتا ہے تو آزادی سے ہی اس آزادی کا کھانا وہ اسے بہت پسند ہوتا ہے. آزادی سے اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، پہننا. ملک میں ایسے لوگ موجود ہو تو کام کم وقت اور اعلیٰ درجے میں تشکیل پاتا ہے، جس سے ملک ترقی کرتا ہے اور امن کی فضا قائم ہوتی ہے. اب ملک میں ایسے لوگ جو مل جل کر زندگی گزارتے ہو، ایسے لوگ موجود ہو بہت زیادہ، تو کام کم وقت، جب مل جل کر سارے کام کریں تو کام کم وقت میں اور اعلیٰ درجے میں
اعلیٰ کیا اسے کہتے ہیں پوائنٹ پر تشکیل پاتا ہے، جس سے ملک کیا اسے کہتے ہیں ہمارا جو ملک پاکستان ہے یہ ترقی کرتا ہے اور امن کی فضا قائم ہوتی ہے. اب امن اور تنازع، پیس اینڈ کنفلکٹ. امن پیس کے معنی سکون اور آپس میں صلح سے رہنے کے. یہ اب امن ہے، پیس ہے، اس کے کیا اسے کہتے ہیں کیا میننگ ہوتا ہے اس کا کہ نا سکون اور آپس میں جب صلح صفائی سے سارے رہتے ہیں، کیا اسے کہتے ہیں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، تو اس کو امن کہتے ہیں. امن سے معاشرے میں اعتماد، احترام اور سکون کی فضا قائم ہوتی ہے. اب جب لوگ امن سے رہتے ہیں، امن سے کیا اسے کہتے ہیں امن سے رہتے ہیں تو معاشرے میں کیا اسے کہتے ہیں اعتماد اسے کہتے ہیں، بار بار نہیں بولا کریں. اعتماد پیدا ہوتا ہے، احترام پیدا ہوتا ہے اور سکون کی فضا بھی قائم ہوتی ہے. ہر معاشرے میں چونکہ مختلف پس منظر کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں، اس لیے کبھی کبھار ایک دوسرے کی باتوں سے اختلاف بھی پیدا ہو جاتا ہے. کہ مطلب ہر ایک جو معاشرہ ہوتا ہے، ہر ایک کے معاشرے میں مختلف پس منظر کے لوگ اکٹھے رہتے ہوتے ہیں. مطلب اب ہمیں تو نہیں نہ پتہ کسی کی کیا جگہ ہے، کسی کا کون سا ملک ہے، لیکن اب ہر ایک معاشرے میں کیونکہ مختلف پس منظر کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں ہماری رائے کوئی اور ہوتی ہے، کسی کو کیا پتہ اس کی کیا رائے ہے. تو ایک دوسرے کی باتوں سے مطلب دو بندے ہیں، اب ایک کی رائے کیسی ہے، ایک کی رائے کیسی ہے، تو اب ایک دوسرے کی باتوں سے اختلاف بھی پیدا ہو سکتا ہے. یہ لوگوں میں اصول اور مفادات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اختلاف کو تنازع، کنفلکٹ کہتے ہیں. کہ اب جو لوگ ہیں، لوگوں میں اصول اور مفادات کے نتیجے میں پیدا ہونے والا جو اختلاف ہوتا ہے، ان کی جو رائے ہوتی ہے، اس اختلاف کو تنازع کہتے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ کسی کی صورت میں اختلاف تنازع کی شکل اختیار نہ کرے. کہ نہ اچھی بات یہ ہوتی ہے، تنازع تو اختلاف تو ساری جگہ پیدا ہوتا رہتا ہے. اب اچھی بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی صورت ہو، اختلاف تنازع کی شکل اختیار نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ پیدا ہو. ہر قسم کے اختلاف کو امن و سکون اور بات چیت سے دور کیا جائے. اب اس کا یہ مطلب ہے کہ اب جو بات چیت ہوتی ہے وہ کسی بھی مسئلے کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے. اب جو ہر قسم کا جو اختلاف ہوتا ہے، اب اس کو ہم امن و سکون اور بات چیت سے دور کرتے ہیں تو امن پیدا ہوتا ہے. دوسروں کے بارے میں ہماری سوچ اور خیالات ہمارے رویوں کو تشکیل دیتے ہیں. کہ دوسروں کی جو سوچ ہوتی ہے، ان کے اندر کے خیالات ہوتے ہیں، وہ کیا ہو سکتے ہیں ہمارے رویوں، ہماری بیہیویئرس کو تشکیل دیتے ہیں. روزمرہ زندگی میں ہمارے رویے انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. کہ ڈیلی بیس پہ ہمارے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں، ہمارے رویے ہوتے ہیں، وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم کسی کے بارے میں منفی رویہ رکھتے ہیں تو ہم اسے ہمیشہ غلط ہی سمجھیں گے. کہ اگر مثال انہوں نے دی ہوئی ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر ہم کسی کے بارے میں منفی رویہ رکھتے ہیں، منفی بیہیویئر رکھتے ہیں، تو ہم اسے ہمیشہ غلط ہی سمجھتے ہیں. اس کی ہر بات کو غلط ہی سمجھیں گے. ہمارے اس رویے سے تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں. کہ اب جو ہمارا یہ بیہیویئر ہوتا ہے، اس بیہیویئر سے تنازع، اختلاف پیدا ہوتا ہے. مثبت رویہ دوسروں کے بارے میں مثبت رائے اور اچھی سوچ رکھنے میں مدد دیتا ہے. جو مثبت رویہ ہوتا ہے وہ دوسروں کے بارے میں مثبت رائے اور اچھی سوچ رکھنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے ہماری. مثبت رویہ کیا ہوتا ہے؟ مثبت رویہ، پازیٹیو بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ پازیٹیو بیہیویئر ہوتا ہے یہ ہمارے جو اندر کی سوچ ہے، ہمارے خیالات ہیں، وہ اچھی سوچ کے ہوں. ہم ہر چیز میں اچھی چیز دیکھیں، برائی کو مت دیکھیں اور نیگیٹو چیز نہ دیکھیں. یوں مثبت رویوں کی وجہ سے امن اور اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے. کہ اب جو مثبت رویے ہوتے ہیں، پازیٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے امن، پیس پیدا ہوتی ہے اور اعتماد کی فضا بھی قائم ہوتی ہے.
ہم اپنے رویوں میں بہتری لا کر تمام تنازعات اور معاملات حل کر سکتے ہیں، خواہ وہ گھریلو سطح کے ہو یا محلے کی سطح کے. کہ اب ہمارے جو بیہیویئرز ہیں، اب کسی کے بہت زیادہ گندے بیہیویئرز ہوتے ہیں، ان کے جو رویے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں. تو اب انہوں نے یہ سمجھایا بیسکلی کہ ہمارے جو بیہیویئرز ہیں ان میں جب ہم بہتری لاتے ہیں، اپنے بیہیویئرز کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں ہم کوئی بھی تنازع، کوئی بھی اختلاف اور معاملے کو حل کر سکتے ہیں، خواہ وہ گھریلو سطح کے یا محلے کی سطح کے. یہ چاہے وہ کیا اسے کہتے ہیں گھر میں چاہے اختلاف ہو یا پھر محلے میں ہو، ہم کسی بھی اپنے بیہیویئرز میں بہتری لا کر ہم کیا اسے کہتے ہیں وہ گھر کے بھی معاملات حل کر سکتے ہیں اور محلے کے بھی. ہم میں سے کوئی بھی لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا. کیا کوئی بھی بندہ ہے اس کو لڑائی جھگڑا بالکل بھی پسند نہیں ہوتا؟ بالکل. آپ کو پسند ہے؟ نہیں. زیادہ تر لوگ تنازعات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ امن سے رہ سکیں. کہ اب زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ کیا اسے کہتے ہیں اختلاف سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ امن سے رہ سکے، پیس سے رہ سکے. تنازعات لمبے عرصے تک موجود رہیں تو کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں. کہ اگر ہم اپنے بیہیویئرز میں بہتری لانے لگے اور تنازعات، اختلافات لمبے عرصے تک، لمبے ٹائم تک موجود رہیں تو ہمیں بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو چاہیے کہ ہم آپس کے تنازعات ختم کر کے امن و امان سے رہیں. کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نا آپس کے جو ہمارے بیچ میں کیا اسے کہتے ہیں اختلافات ہو جاتے ہیں کبھی کبھار، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اختلافات ختم کر کے امن و امان سے رہیں. اختلافات کو دور کر کے اور مثبت رویے اختیار کر کے ہم اچھے انسان اور اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. اب بتائیں اچھا شہری کون ہوتا ہے؟ اچھا شہری وہ ہوتا ہے، اب بیسکلی جو بھی بندہ ہوتا ہے وہ جس بھی ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ اس ملک کا شہری کہلاتا ہے. اچھا شہری کون ہوگا؟ اچھا شہری ہوتا ہے جو کیا اسے کہتے ہیں قانون کی پاسداری کرے، کیا اختلافات نہ کرے، اختلافات پیدا نہ کرے، اپنی غلطی تسلیم کرے اور سارے قوانین کا خیال رکھے، وہ اچھا شہری ہوتا ہے. اب ہم اختلافات کو دور کر کے، اختلافات کو کیا ہو سکتے ہیں ہم دور کر کے ہم اور مثبت رویے، اچھے بیہیویئرز اختیار کر کے ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں اور اچھے شہری ہونے کا ثبوت بھی دے سکتے ہیں. اختلافات دور کرنے کا بہترین حل بات چیت ہے اور دوسروں کی رائے کا احترام کرنا ہے. کہ اختلافات دور کرنے کا جو بہترین طریقہ ہوتا ہے، بہترین حل ہوتا ہے، وہ بات چیت ہوتا ہے اور دوسروں کی رائے کا احترام ہوتا ہے. اب کوئی بھی کسی بھی ثقافت سے تعلق رکھتا ہو، ہمیں کسی بھی رائے کا احترام کرنا چاہیے. اچھا آگے. ہم درجہ ذیل طریقوں سے تنازعات ختم کر سکتے ہیں. یہ نا کچھ طریقے ہوتے ہیں ان سے کیا ہو سکتا ہے اختلافات ختم کر سکتے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے اس چیپٹر کا. بتائیں. بات کرنا کسی بھی مسئلے کے حل کی طرف پہلا قدم ہے. یہ میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا تھا ماما کہ نا جب ہم کسی بھی مسئلے میں بات کرتے ہیں تو بات کسی بھی کوئی مسئلے کی حل کی طرف، کسی بھی مسئلے کے طریقے کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے. ہم اپنی سوچ اور احساسات کو مناسب الفاظ میں بیان کر کے بات چیت کا آغاز کر سکتے ہیں. کہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے اور ہمارے جو احساسات ہوتے ہیں ان کو ہم مناسب کیا سکتے ہیں سمپل الفاظ میں بیان کر کے ہم بات چیت کو بیان کر سکتے ہیں. پتہ تو چلے کہ مسئلہ ہے کیا. ہو سکتا ہے جتنا بڑا مسئلہ آپ سمجھ رہے ہیں اتنا بڑا مسئلہ ہو ہی نا. ہاں. سب سے پہلے دوسرے شخص کی بات توجہ سے شروع سے بات مکمل کرنے کا موقع دیں، پھر اپنی بات بیان کریں. کہ اب دو بندوں سے بات نہیں حل ہو رہی اور دوسرے شخص
کہ ہمیں نا دوسروں کی دوسرے شخص کی بات ہمیں توجہ سے سننی چاہیے، اسے بات مکمل کرنے کا موقع دینا چاہیے، پھر اپنی بات بیان کرنی چاہیے، اپنی بات پھر کرنی چاہیے. دوسروں کی بات کو سمجھنا سیکھیں، اس سے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کہ اب ہو سکتے کسی کی مجبوری ہو اور ہم اسے نہ سمجھ رہے ہوں، تو انہوں نے بتایا ہوا ہے بیسکلی کہ ہمیں نا دوسروں کی بات کو سمجھنا سیکھنا چاہیے. اس سے معاملات جو مسئلے ہوتے ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر تنازع خود ختم نہ کر سکے تو کسی تیسرے فرد کو ثالث بنا کر فیصلہ کرنا، اور ثالث کا فیصلہ خوش دلی سے قبول کرے. کہ اگر دو بندے تنازع کو نہیں ختم کر سکتے تو جو تیسرا فرد ہے کسی تیسرے فرد کو ثالث بنا کر فیصلہ کروانا چاہیے ہمیں، اور ثالث کا فیصلہ خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے. تمدنی شعور سیوک سینس امن سے رہنا ایک اچھی شہری کی خصوصیات میں شامل ہیں. کہ جب ہم امن سے رہتے ہیں تو وہ ایک اچھے شہری کی خصوصیات میں شامل ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے شہری میں تمدنی شعور کا موجود ہونا معاشرے کے لیے ضروری ہے. کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے شہری میں تمدنی شعور سیوک سینس ہونا معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیسے ادب و احترام کے ساتھ رہنا ہے معاشرے میں، کیسا سب کچھ کرنا ہے، دس از سیوک سینس. آگے بولیں. کسی معاشرے میں رہتے ہوئے جب لوگوں میں آداب و اخلاقیات کا شعور پیدا ہو جائے تو تمدنی شعور سیوک سینس کہلاتا ہے. جب ہم کسی بھی معاشرے میں رہتے ہوئے ہم جب لوگوں میں آداب و اخلاقیات کا مطلب کسی کے آداب اور اخلاقیات کیسے ہیں اس کا شعور پیدا ہو جائے، علم جی بیٹے آگے پیدا ہو جائے تو وہ تمدنی شعور سیوک سینس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تمدنی شعور کے آداب ایتھکس اور سیوک سینس گھر محلے اور شہر کی صفائی کا خیال رکھنا اور ماحول کو بہتر بنانا. کہ جو گھر ہے محلے اور شہر کی صفائی کا خیال رکھنا اور ماحول کو بہتر بنانا سیوک سینس کے ایتھکس میں شامل ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کرنا مطلب قانون کی پابندی کرنا اور صحت و صفائی کا خیال رکھنا یہ بھی شامل ہے ایتھکس میں. عمومی آداب کامن ایٹیکیٹس جس طرح ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنا اور ماحول کو صاف رکھنے اچھے شہری کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. کہ جس طرح ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنا، قانون کی پابندی کرنا اور ماحول کو صاف رکھنا اچھے شہری کی ذمہ داریوں میں شامل. اسی طرح چند عمومی آداب ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ دیکھنے میں یہ بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں کہ اچھا یہ تو سب کو ہی پتہ ہے نا. دیکھو آگے پڑھو نا پھر میں بتاتی ہوں آپ کو. جو کسی بھی فرد کو اچھا شہری بنانے میں مددگار ہوتا ہے. یہ جو یہ عمومی آداب ہوتے ہیں فرد کو اچھا شہری بنانے میں مددگار ہوتے ہیں. چند عام آداب یہ ہے: نرم لہجے میں بات کرنا، آگے اپنی غلطی تسلیم کرنا. اچھا اب یہ چیزیں ہیں جو سب کہیں گے کہ ہم سب کو پتہ ہے لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے. ہاں اگر ہم پریکٹیکلی عمل کر لیں نا، یہ جو 8-10 پوائنٹس ہیں یہ آپ بتا دو اپنے فرینڈس کو، سننے والوں کو. یہ اگر آپ سب سے پہلے آپ اس پہ غور کرو، ایک پوائنٹ پڑھو اور آپ دیکھو کہ آپ کس پہ عمل کرتی ہو. ٹھیک ہے. سب کے ساتھ عزت و احترام. نہیں، پہلا ہے نرم لہجے میں بات کرنا. کبھی کبھی آپ شاؤٹ کرنا شروع کر دیتی ہو نا. میں تو آپ کو نیوٹرلی بتاؤں گی نا، بے شک میں آپ کی ماں ہوں، لیکن کبھی کبھی سم ٹائمز آپ شاؤٹ کرتی ہو تو اس ٹائم میں آپ کو منع کرتی ہوں بیٹے آپ شاؤٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ہاں لیگز نیچے کریں بیٹے. ہاں وقت کی پابندی کرنا، کام محنت اور ایمانداری سے کرنا، کسی کو برا بھلا نہ کہنا، بولنے سے پہلے سوچنا، دوسروں کی مدد کرنا، عوامی مقامات پر قطار بنانا، بات کرنا. اجنبی سے کیا. اب یہ جو 8-10 پوائنٹس ہیں ان پہ اگر آپ پریکٹیکلی عمل کر لیتے ہو تو آپ معاشرے میں بہت زیادہ ترقی کر سکتے. اور سب سے پہلے شروع کس سے کرنا ہے؟ نرم لہجے سے بات سے. شاؤٹ کرنا. کس سے شروع کرنا ہے؟ نرم لہجے سے. اپنے آپ سے شروع کرنا ہے سب سے پہلے بیٹا. ہاں اپنے آپ سے پھر دوسروں کو. ٹھیک ہے. تو آج سے وعدہ کریں کہ ہم کیا کیا کریں گے. پوائنٹس پہ عمل کریں. یس. کیا نرم لہجے میں بات کرنا.
بتائیں کھولیں شاباش. نرم لہجے میں بات کرنا, اپنی غلطی تسلیم کرنا, سب کے ساتھ عزت و احترام سے غلطی پیش آپ آنا, اپنی تسلیم کر لیتی ہو. یس, آگے. وقت کی پابندی کرنا, ہاں, اپنا وقت کی کام پابندی بھی محنت اور آپ ایمانداری کرتی سے ہیں, محنت اور کرنا. ایمانداری اچھا, سے یہ بھی جو کرتی ہیں. مین پوائنٹ ہے عمل کرتے اپنی غلطی تسلیم کرنا, ہاں, یہ بہت اچھا. یہ تو بہت زیادہ مین پوائنٹ ہے کہ نا, یہ مین پوائنٹ ہے اپنی غلطی تسلیم کرنا کہ نا. ہاں, بتائیں. مما سم ٹائمز میں بھائی کے ساتھ بہت زیادہ شاؤٹ سے بات کرتی ہوں. یس. تو اب کیا اسے کہتے ہیں, سارے کہتے ہیں مجھے, کیا اسے کہتے ہیں, یہ سچ تھا, سچ, میں اپنی غلطی تسلیم کرتی ہوں. مین پوائنٹ. ٹھیک ہے, چلو اوکے. نیکسٹ پھر لیسن کے ساتھ آئیں گے, اور حجاب سے کوئی بھی کویشچن پوچھنا ہو تو کمنٹس میں پوچھیں, ٹھیک ہے. اور حجاب نیکسٹ لیسن کے ساتھ آئے گی. اللہ حافظ. آپ نے کوئی بھی میرے سے سبجیکٹ پڑھا وہ کمنٹس میں بتا دیں. بہت سارے سبجیکٹس پڑھانے کا بہت شوق ہے حجاب کو.